اب ایک آخر ہے سن لیں، یہ غیر مقلدین کی سب سے بڑی دلیل ہے بس، اور اس پر ہی بیان کا اختتام ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فقہ الاکبر، الفقہ الاکبر۔ اس میں امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے والدین کفر پر مرے، امام اعظم نے لکھا ہے۔ اس کو بیس بنا کے کہتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے تو پھر سنی لوگ مانتے کیوں نہیں؟ ایک چیز تو یہ، اور دوسرا حضرت ملا علی قاری جو حنفیوں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے شرح فقہ اکبر لکھا، اس کا صفحہ نمبر 312 ہے، اس پر لکھا اس کے تشرح کرتے ہوئے اور بڑے تبصرے کیے، اور اس میں امام جلال الدین سیوطی کا انہوں نے رد کیا، رد کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ کے والدین کفر پر مرے۔ اسی کو وہ بیان کر کے کہتے کہ جب تمہارے حنفی علماء نے کہا ہے تو پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو پہلے آئیے اس کے جملے سن لیں اور اس کا جواب پھر میں بعد میں تفصیل سے دیتا ہوں۔ ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی بھائی ہیں جو اس وقت سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں، ان کے لیے بھی میں ایک ذرا کڑوی بات کر دوں تاکہ ان کو بھی ذرا اس حوالے سے تسلی ہو جائے کہ ان کے بزرگ بھی کیا گل کھلا کے گئے ہیں۔ ملا علی قاری جو حنفیوں کے مرشد اعظم ہیں، المتوفا 1014 ہجری، ملا علی قاری جن کی وہ شرح مشکات بھی ہے، یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی پرسنالٹی گزری ہے وہ ملا علی قاری ہیں۔ انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک کے اوپر، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اس کتاب وہ عربی میں انہوں نے لکھی، تقریباً 100 صفحوں پر ہے وہ کتاب، میں نے دیکھی ہے۔ مکتبۃ الشاملہ میں عقیدے والا جو پورشن ہے اس میں وہ کتاب موجود ہے، اور اس کتاب کا نام کیا ہے عربی میں اردو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکاروں کے لیے اس عقیدے پر دلائل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے۔ یہ ذرا نام دیکھیں کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کے، بلکہ معتقد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ عقیدت مندوں کے لیے یہ تحفہ ہے کہ ہم آپ کو دلائل پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے، اور اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے پہلا قول امام حنیفہ کا نقل کیا ہے الفقہ الاکبر کتاب سے، جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، عقائد کے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کہ ان کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ حنفی مانتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ دلیل ہے۔ بہرحال اس نے تبصرہ پورا آپ نے سن لیا اس کا، اور یہی تبصرہ اب میں اس کو دکھا رہا ہوں جس کی اتنی تعریف کر رہا تھا کہ وہ امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں جو کہتے تھے، کون وہ ریچھ، دیکھ لیں اس کا تھوبڑا، یہ ہے وہ زبیر علی زئی، اس کا استاد مر گیا، یہ بھی کیا کہہ رہا ہے وہی بات اس کو دہرا رہا ہے، سن لے اس کو بھی۔ دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں، مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا، ان کو برا کہنا، یہ بھی آپ کو تکلیف دینی۔ اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے۔ اگرچہ بریلیوں دیوبندیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملا علی قاری، اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، کہ اس نے بڑے سخت الفاظ لکھے، میں یہاں بیان نہیں کر سکوں، وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس موجود ہے، اور اس نے سیوطی کا رد کیا۔ تو اس بارے میں جو اہل حدیث ہو، اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی، حدیثیں صحیح ہیں، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں، لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں۔ اللہ ملا علی قاری کے بارے میں اس نے بھی تبصرہ کیا، اور دیکھیں لب و لہجہ کتنا گندا تھا، کہ ملا علی قاری جو حنفیوں کا ہے اور اس نے لکھا ہے یہ، اور اس نے لکھا جلال الدین سیوطی کے بارے میں بہت بری بری باتیں لکھی اور کہا کہ رسول اللہ کے والدین جو کفر میں مرے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے ذرا اطمینان سے سن لیں، یہ میری تقریر کا اصل حاصل ہے، اور یہی جو اصل حاصل ہے میں سمجھتا ہوں نیٹ کی دنیا کے لیے ایک دستاویز گفتگو ہے، یہ دستاویز۔ سب سے پہلی بات کہ الفقہ الاکبر جو امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں 3 اقوال اہل سنت کے، اس کے تعلق سے جو یہ عبارت کی بات ہو رہی، سب سے پہلی بات کہ علماء اہل سنت کا ایک طبقہ وہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب وہ نہیں مانتا۔ ہم نہیں مانتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، ایک طبقہ نہیں مانتا، لیکن کچھ علماء اہل سنت مانتے کہ وہ امام اعظم کی ہے۔ میں اس کی جھلک دکھا دیتا ہوں، یہ ہے الفقہ الاکبر، یہ ابھی جو چھپی ہے لیٹسٹ، ہمارے اہل سنت کے ادارے سے چھپی ہے۔
ایک تو رائے وہ ہے علماء سنت کا ایک طبقہ وہ ہے جو امام اعظم کی کتابیں نہیں مانتا. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ عبارت گزشتہ ایڈیشنوں میں نہیں تھی, یہ بعد میں کچھ بد عقیدوں نے اپنی طرف سے بڑھائی. اس کا ثبوت یہ میرے پاس زیروکس کاپی ہے جو حیدرآباد سے میں نے حاصل کی, مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ 1342 ہجری میں جو یہ وہاں کی لائبریری سے چھپی, اور اس وقت کے جو نواب صاحب تھے یہ ان کے کتب خانے میں تھی جو انہوں نے مکہ مکرمہ سے حاصل کیا تھا. یہ مکہ والا نسخہ ہے ان کا. نواب صاحب کا نام بھی سن لیں, بڑے القابات کے ساتھ ہے, فتح جنگ, نظام الدولہ, نظام الملک, آصف جاہ, میر عثمان علی خان بہادر. یہ ان کی لائبریری میں یہ نسخہ تھا, اس کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے, اس میں یہ عبارت موجود نہیں ہے. اس سے پہلے کے کئی ایڈیشنوں میں موجود نہیں ہے. پھر کچھ تیسری رائے یہ ہے الفقہ الاکبر کے بارے میں کہ ایک تیسرا ایڈیشن جو چھپا اس میں پہلی جو ایک عبارت چھپی تھی اس میں امام ابو حنیفہ نے لکھا کچھ تھا, بعد کے نمونوں نے اس میں گڑبڑ کر دی, تحریف کر دیا, اس میں سے کچھ جملے حذف کر دیے. اب وہ کیا تھا میں بتاتا ہوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جامع نظامیہ حیدرآباد کے, استاد الاساتذہ حضرت علامہ ابو الوفا افغانی. یہ فقیہ تھے جامع نظامیہ حیدرآباد کے. ایک مرتبہ یہ الفقہ الاکبر پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ عبارت گزری کہ رسول اللہ کے والدین کافر تھے, تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں. وہ امام ابو حنیفہ جو اتنے محتاط ہے کہ یزید کے بارے میں بھی جن کا قول یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کف لسان کرتا ہوں, خاموشی اختیار کرتا ہوں یزید کے کفر پر, جو یزید جیسے نابکار قاتل حسین کے بارے میں خاموشی رکھے ہوئے رسول اللہ کے والدین کو ایسے بے دھڑلے سے کیسے کافر کہہ سکتے. تو انہوں نے کیا کیا, حضرت علامہ ابو الوفا افغانی نے سعودی عرب کی جو ایک سب سے قدیم لائبریری ہے آج بھی موجود ہے جس کا نام ہے مکتبہ شیخ الاسلام, وہاں انہوں نے خط لکھا اور وہاں قلمی نسخے اس زمانے کے جو اماموں نے اس زمانے میں قلمی نسخے لکھے اور کہا کہ وہ قلمی نسخہ آپ بھیجیے ہمیں جو سب سے قدیم نسخہ آپ کے پاس ہو. انہوں نے وہاں سے اس کی فوٹو کاپی بھیجی اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ چونک گئے کہ اس میں عبارت کچھ اور تھی, ان خبیث وہابیوں نے اس میں کارستانی کر دی تھی. عبارت کچھ تھی بنا کچھ اور دیا انہوں نے. اب عبارت کیا تھی میں بتاتا ہوں. اس میں لکھا ہوا تھا قال ابو حنیفہ وولیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ماتا علی الکفر. اب عبارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین ہرگز کفر پر نہیں مرے. تو اس میں ایک لفظ تھا ما ماتا علی الکفر, ما نفی کے لیے آتا ہے. تو وہابڑوں نے کیا کیا, اس میں ما اڑا دیا. اب یہ عربی کا تھوڑا علماء سمجھ رہے آپ, مجھے نہیں پتا سمجھ نہیں پا رہے کہ نہیں, بہت آسان ہے, بہت بڑی آڑی گاڑی. کیا تھا ما ماتا علی الکفر, ایک ماں اڑا دیا تو ماں نفی کے لیے آتا, نفی ختم ہو گئی تو اب معنی کیا ہو گئے, منفی سے مثبت ہو گئے, معنی ہو گئے نبی کے ماں باپ کفر پر مرے. جیسے مثال کے طور پہ میں اس کو یوں سمجھاؤں کہ اگر ایک عبارت لکھی ہے کہ فلاں چیز کھانا ناجائز ہے, ایک صاحب نے نا اڑا دیا صرف, اس میں کتنا کمال کیا نا, معنی کیا ہو گیا فلاں چیز کھانا جائز ہے, نا اڑا دیا جائز ہو گیا. اب میری کتاب میں ہو گیا ایسے ایک بات, قرین زندگی میری کتاب ہے, اس میں میں نے ایک باقاعدہ پرانے ایڈیشنوں میں لکھا ہے. اب وہ کس مکتب سے چھپی میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ایک ہمارے عالم کا مکتب ہے وہ, بہرحال وہ کتابت کی غلطی ہوتی ہے. تو قرین زندگی میں لکھا تھا کہ جس جانور کے ساتھ بدکاری کی جائے اس کا گوشت کھانا ناجائز ہے. وہ نہ مٹ گیا وہاں پر تو ہو گیا اس کا گوشت کھانا جائز ہے. اب مجھے خط آنے لگے, مفتی اعظم راجستھان کا خط آ گیا ایک بار, ارے یہ کیا لکھ دیا آپ نے مسئلہ, فتاوی رضویہ کا حوالہ بھی ڈلا ہوا ہے. میں نے کہا حضرت فتاوی رضویہ کا جب حوالہ ڈلا ہے تو ناجائز ہے, نہ اڑ گیا ہے, پچھلے ایڈیشنوں میں نہ تھا. تو یہ کمال ہو جاتا ہے, تو ایک لفظ سے ہیر پھیر ہو جاتی ہے. وہ نسخہ جس میں اصل میں ماں ماتا کافر تھا کہ ہرگز کفر پہ نہیں مرے, وہ نسخہ آج بھی حیدرآباد کے حیاء المعارف النعمانیہ جلال کوچا حیدرآباد کے اندر وہ نسخہ موجود ہے, اور اس کا کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. تو یہ کارستانی وہابڑے کرتے ہیں اور پھر چیختے اور چلاتے اور بیٹھ جاتے تقریر کرنے, دیکھو انہوں نے لکھ دیا, فلاں نے لکھ دیا, فلاں نے کر دیا. اس کی ایک مثال بتا دوں آپ کو. کنز الایمان کے تعلق سے مناظرہ ہوا تھا اٹارسی میں,
تو ان کا جو مناظر تھا طاہر گیاوی کا چمچہ، اس نے کہا کہ کنزُل ایمان میں اعلیٰ حضرت نے ایک فہرست بنائی اور فہرست میں لکھا ہے کہ اولیاء سے مدد مانگنا جائز، اور اس میں ایک آیت وہ لکھی جو شیطان کے بارے میں، تو کیا شیطان بھی ولی میں؟ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب کی ولاد دامت برکاتہ القدسیہ نے ثابت کیا کہ جناب جب اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کنزُل ایمان چھپا ہی نہیں، اور 1960 سے لے کر 62 65 72 تک جو کنزُل ایمان چھپا اس میں فہرست نہیں، 72 کے بعد تاج کمپنی، فرید بک ڈپو، یہ جو سارے وہابڑوں کے انہوں نے یہ فہرست بنائی ہے. بناتے تم ہو، کھاتے میں ہمارے ڈال دیتے ہو. تو یہ بڑا فتنہ پرور ہے. انشاءاللہ بامبے کی سرزمین پہ موقع ملا تو وہ پروگرام لیں گے، حدیثوں کے چور. تو میں بتاؤں گا کیسی کیسی کتابوں سے حدیثیں اڑا رہے ہیں، کیسی کیسی مستند کتابوں سے حدیثیں اڑا رہی جو ان کے مطلب کی نہیں ہے، جو اہل سنت کی تائید میں ہے. تو بہرحال اس نسخے میں کارستہ نہیں. تو 3 باتیں ہیں الفقہ الاکبر کے تعلق سے. پہلی بات کہ وہ کتاب امام اعظم کی نہیں. دوسری بات کہ گزشتہ ایڈیشنوں میں تحریفات ہوئی، ہیر پھیر کی، لوگوں نے بڑھایا گھٹایا. اور تیسری بات کہ جو ایڈیشن تھا بھی تو اس میں ماتا علی الکفر تھا، اور اس کو ماں اڑا کے اس نے ماتا علی الکفر کر دیا، جس کے معنی بدل گئے اور معنی یہ ہو گئے کہ کفر پر مرے. چنانچہ وہی نسخہ ملا علی قاری کے پاس آیا. ملا علی قاری چونکہ حنفی تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ صاحب یہ تو امام اعظم کا قول ہے. تو اپنے امام کی تائید میں وہ اتنے متشدد ہو گئے کہ امام جلال الدین سیوطی کا رد لکھ دیا کہ جب امام ابو حنیفہ نے لکھا تو تحقیق سے کہا ہوں گا کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر پہ مرے. مگر نیم ملا خطرہ ایمان، یہ جملہ سنا ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. یہ اہل حدیث نیم ملا ہے. اس جاہل نے بڑے تاؤ سے کہا مکتب شاملہ میں عقائد کے اندر وہ کتاب موجود ہے، مگر اس جاہل نے نہ دیکھا کہ وہی ملا علی قاری نے اپنے وصال سے صرف 3 مہینے پہلے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے شرح شفا، قاضی ایاز کی کتاب الشفا کی شرح کی، اور اس کے جلد نمبر 1 صفحہ 6 پر 10 پر اپنے پچھلے قول سے رجوع کر لیا. جب تحقیق ہوئی تو رجوع نہیں پتا چلا اس کو، کیونکہ اس کے مطلب کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ رجوع بھی اہل سنت کو عطا کیا ہے. ان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے. اگر بالفرض امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسا لکھ بھی دیا تو ہم امام اعظم کے فروع میں پابند ہیں، عقائد میں نہیں. ہم امام اعظم کی عقائد میں تقلید نہیں کرتے. یہ اصول ہے، یاد رکھ لیجئے. شرع کا اصول ہے کہ عقائد میں کسی بھی امام کی تقلید نہیں کی جاتی، فروع میں کی جاتی ہے. لیکن سب سے پہلی بات کہ یہ سب سے مین بات تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسا لکھا ہی نہیں، بلکہ ان کی عبارت کیا ہے؟ ولیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ماتا علی الکفر، وہ ہرگز کفر پر نہیں مرے. اور دوسری بات کہ ملا علی قاری جن کا رعب ڈال رہے ہو تم حنفیوں پر، وہ رجوع کر چکے. تو جب رجوع کرنے کے بعد ان کے نام سے اس طرح کی باتیں منسوب کرنا یہ کھلی گمراہی ہے اور گمراہیت پھیلانا ہے. میں رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.